معزز ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں ابرار انفو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان ابرار بھچر۔ میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، دنیا کے سب سے بڑے گستاخ رسول سلمان رشدی پر گزشتہ روز قاتلانہ حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں سلمان رشدی کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مزہ چکھایا جا رہا ہے۔ یہ حملہ امریکہ کے شہر نیو یارک میں ہوا، جس میں مسلسل چاقوؤں سے وار کیے گئے۔ اس سے سلمان رشدی کا اتنا خون نکلا کہ وہ اپنے خون میں لت پت پڑا رہا۔ ناظرین گرامی، اس بدبخت انسان کو امریکہ کے شہر نیو یارک میں کسی انسٹیٹیوٹ میں لیکچر کے لیے بلایا گیا تھا اور یہ سٹیج پر بیٹھا ہوا تھا، لوگ بھی سامنے موجود تھے۔ یہ لیکچر شروع کرنے والا ہی تھا کہ ایک 24 سالہ نوجوان، جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ عظیم شخص ایک ترک ہے جس کو امریکہ کی نیشنلٹی ملی ہوئی ہے، اس لیے وہ امریکہ میں رہتا ہے، وہ آیا اور اس نے سٹیج پر چڑھ کر سلمان رشدی کو نیچے گرایا اور اس کی گردن پر، اس کے پیٹ میں اور اس کے بازوں پر چاقوں سے مسلسل حملے کیے، جس سے وہ ملعون خون میں لت پت ہو گیا۔ ناظرین گرامی، سلمان رشدی کے حوالے سے امریکہ کا میڈیا اصل معلومات چھپا رہا ہے، لیکن بہرحال جو معلومات عالمی سطح پر اس وقت سامنے آئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ سلمان رشدی پر جو گزشتہ روز حملہ ہوا، اس حملے کے بعد جب اسے ہیلی کاپٹر کے اندر سٹریچر پر لٹا کر ہسپتال لے جا رہے تھے تو اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا بچنا ناممکن ہے اور یہ جہنم واصل ہو جائے گا۔ اب تک جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے ان کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ سلمان رشدی پر جو حملہ ہوا اس کے نتیجے میں وہ گونگا ہو گیا، وہ بول بھی نہیں سکتا، اس کی جو بولنے کی قوت تھی وہ چلی گئی ہے، اور اسی طرح سے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سلمان رشدی قوت سماعت سے بھی محروم ہو چکا ہے، گویا کہ وہ بہرا ہو گیا ہے، اب وہ سن بھی نہیں سکتا، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس ملعون شخص کی ایک آنکھ بھی چلی گئی ہے، یعنی کہ وہ کانا ہو گیا ہے۔ جس طرح سے دجال کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ کانا ہوگا، اسی طرح سے یہ ملعون بھی کانا ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بازوں پر جو وار کیے گئے جن سے یہ ملعون فالج زدہ بھی ہو چکا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ یہ ملعون سلمان رشدی کومے کے اندر چلا گیا ہے، یعنی وہ کومے میں بھی ہے اور اس کو وینٹیلیٹر بھی لگا ہوا ہے، جبکہ امریکی ڈاکٹر اس کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ بچ جائے۔ ناظرین گرامی، ایک طرح سے تو اس بدبخت، بدنسل، ملعون اور گستاخ رسول پر یہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان اس واقعے سے خوش ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا یہ یقین ہے کہ جو شخص بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا، اس گستاخ کا انجام بڑا ہی عبرتناک ہوگا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے محبوب ہم آپ کے گستاخوں کے لیے کافی ہیں، یعنی ہم آپ کی طرف سے گستاخوں سے انتقام لیں گے۔ اور مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ جو گستاخ رسول ہوتا ہے اس کا سر تن سے جدا ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر آج تک کوئی بھی ایسا گستاخ رسول نہیں آیا جس نے گستاخی کی ہو اور وہ اللہ رب العزت کے عبرتناک عذاب سے دوچار نہ ہوا ہو۔ معزز خواتین و حضرات، اس ملعون سلمان رشدی نے تقریباً 30 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی، اور اس کتاب کے اندر اس نے مسلمانوں کے عظیم ترین پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اور اس کتاب کا نام بھی اس نے سیٹنک ورسز رکھا تھا، یعنی کہ شیطانی آیات نام رکھا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقیات کو، سیرت کو اس ملعون نے شیطان سے تشبیہ دی تھی، اور یہ بہت بڑی گستاخی تھی جس پر اس کو اسی وقت انجام سے دوچار ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ چھپ گیا اور اس نے برطانیہ کی پولیس سے پروٹیکشن لے لی اور اپنا نام بھی تبدیل کر لیا تھا، اور پچھلے 30-32 سال اس نے چھپ کر زندگی گزاری۔ پھر یہ امریکہ بھاگ گیا، وہاں بھی یہ چھپ کر رہتا تھا، لیکن گستاخ کا پیچھا موت کرتی ہے، گستاخ کی سزا اس کے پیچھے دوڑتی رہتی ہے۔ چنانچہ جب یہ برطانیہ کے اندر رہا تب بھی اس پر حملوں کی کوششیں ہوئیں۔ اس کے علاوہ اس کی کتابوں کے مترجم جنہوں نے اس کی کتابوں کا ترجمہ کیا ان پر بھی حملے ہوئے، اور ان میں سے کچھ مارے بھی گئے۔ ناظرین گرامی، تو یہ وہ گستاخ تھا جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ اس 75 سالہ ملعون شخص کے لیے پوری دنیا کے مسلمان اللہ تعالیٰ سے ہلاکت کی بد دعا کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا گستاخ تھا، گستاخوں کا چیمپئن تھا، کیونکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی گستاخی ہوتی تھی تو یہ سلمان رشدی اس کی حمایت کرتا تھا، اور سلمان رشدی کو وہ اپنا آئیڈیل مان کر گستاخی کرتے تھے۔ اب ایک طرف مسلمان تو خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملعون کو عبرتناک انجام سے دوچار کرے تاکہ دنیا کے اندر گستاخوں کو بھی عبرت ملے اور آئندہ کوئی بھی گستاخی کی جرات نہ کر سکے۔ دوسری طرف ناظرین گرامی، صورتحال یہ ہے کہ ملعون سلمان رشدی پر حملے کے اس واقعے پر جو گستاخوں کے سربراہ اور سرغنے ہیں وہ بڑے رنجیدہ ہیں۔ دوسری طرف ناظرین گرامی، صورتحال یہ ہے کہ ملعون سلمان رشدی پر حملے کے اس واقعے پر جو گستاخوں کے سربراہ اور سرغنے ہیں وہ بڑے رنجیدہ ہیں۔
جیسا کہ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ سر سلمان رشدی پر جو حملہ ہوا ہے قابل مذمت ہے اور یہ عظیم شخص تھا، ہم ان کو سلیوٹ کرتے ہیں۔ یہ برطانیہ کے وزیر اعظم کی جانب سے ٹویٹر پر پیغام نشر ہوا۔ اسی طرح فرانس جو کہ گستاخوں کا سب سے بڑا حامی اور سپورٹر ملک ہے، اس کے سربراہ جو کہ خود گستاخوں کو سپورٹ کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کی مقدس شخصیات اور پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ آزادی اظہار رائے ہے۔ گویا کہ ناظرین کرام، پوری دنیا کے اندر جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، مسلمان رنجیدہ ہوتے ہیں، مسلمان اپنی جان قربان کر دیتے ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و ناموس کی خاطر۔ اسی وجہ سے یہ مسلمانوں کے عظیم اور معصوم شخصیات کی گستاخیاں کرنے اور کروانے والوں کو سروں پر بٹھاتے ہیں اور ان کو سر کا خطاب دیتے ہیں، ان کو ہر طرح کا تحفظ دیتے ہیں۔ لیکن میرے اللہ کا وعدہ سچا ہے اور سچا تھا اور سچا رہے گا، اور اللہ کے فیصلے ہمیشہ غالب رہتے ہیں۔ اس وقت یہ جو گستاخ ہے، اس پر میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ گونگا بھی ہو گیا، بہرا بھی ہو گیا، کانا بھی ہو گیا، فالج زدہ بھی ہو گیا اور قوم میں بھی چلا گیا اور اس کو وینٹیلیٹر بھی لگ گیا اور دنیا کے اندر یہ عبرت کا نشان بھی بن گیا۔ اور دوسری طرف یہ ایک 24 سالہ ترکی کا سچا عاشق رسول ہے جس کو پوری دنیا کے مسلمان ہیرو قرار دے رہے ہیں کہ اسلام کا یہ عظیم ہیرو جس نے مسلمانوں کے سر فخر سے بلند کر دیے، مسلمانوں کی طرف سے بدلہ لے لیا اور گستاخ رسول کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ ناظرین گرامی، غازی علم الدین شہید سے لے کر ممتاز قادری شہید تک اور دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی گستاخوں کو انجام تک پہنچانے والے لوگ ہیں، یقیناً یہ مسلمانوں کے ہاں بڑے عظیم لوگ ہیں اور مسلمان ان پر فخر کرتے ہیں۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کر کے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔